ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، ہم نے داستان ہند کے اس خاص پروگرام میں کل سید خاندان کے سلطانوں کا اختتام کیا اور آج آغاز کریں گے لودھی خاندان کا اور جانیں گے کہ لودھی خاندان کے بانی کون تھے اور ان کی زندگی کے بارے میں۔ لودھی خاندان کے بانی بہلول لودھی تھے، جن کا دور حکومت 1451 سے 1489 تک رہا۔ بہلول لودھی نے دلی سلطنت کے تحت پہلا افغان خاندان قائم کیا۔ لودھی حکمرانوں کا تعلق افغان نسل سے تھا، جسے پٹھان بھی کہا جاتا ہے۔ وہ دلی کے تخت پر بیٹھنے والے پہلے افغان حکمران تھے۔ انہوں نے جونپور کے حکمران حسین شاہ کو شکست دی اور اسے دوبارہ دلی سلطنت میں ملا لیا۔ بہلول لودھی سلطان بننے سے پہلے سرہند کے صوبیدار تھے۔ انہوں نے ایک بہلولی سکہ بنایا۔ وہ اپنے افغان سرداروں کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ اپنے افغان سرداروں کو مقصد آلو کہہ کر پکارتے تھے۔ بہلول لودھی دلی میں پہلی افغانی ریاست کے بانی تھے۔ وہ افغانستان کے غلزائی قبیلے کے ایک اہم شاہو خیل میں پیدا ہوئے۔ 19 اپریل 1451 کو بہلول خان بہلول شاہ غازی کے لقب سے دلی کے تخت پر بیٹھے۔ چونکہ وہ لودھی قبیلے کے پیش رو تھے، اس لیے انہوں نے جو خاندان قائم کیا اسے لودھی خاندان کہا جاتا ہے۔ 1451 میں جب سید خاندان کے علاء الدین عالم شاہ نے دلی کا تخت چھوڑا تو اس وقت بہلول لاہور اور سرہند کے صوبیدار تھے۔ انہوں نے اپنے وزیر حمید خان کی مدد سے دلی کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ بہلول خان کے سلطان بننے کے وقت دلی سلطنت صرف نام کی تھی۔ بہلول ایک بہادر، جنگ پسند اور پرجوش آدمی تھے۔ ان کی طاقت کا زیادہ تر حصہ شرقی حکمرانوں سے لڑنے کے لیے وقف تھا۔ اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے رو کے افغانوں کو ہندوستان مدعو کیا۔ اپنی پوزیشن کمزور دیکھ کر بہلول نے رو کے افغانوں کو یہ سوچ کر بلایا کہ وہ اپنی غربت کے داغ سے آزاد ہو جائیں گے اور میں آگے بڑھنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ افغان مورخ عباس خان سروانی لکھتے ہیں کہ یہ حکم ملتے ہی رو کے افغان ٹڈی دل کی طرح سلطان بہلول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس میں مبالغہ آرائی کی گئی ہوگی، لیکن یہ سچ ہے کہ افغانوں کی آمد سے بہلول خان نے نہ صرف شرقیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے بلکہ ہندوستان میں مسلم معاشرے کا ڈھانچہ بھی بدل گیا۔ افغان شمال اور جنوب دونوں جگہوں میں اکثریت اور اہم بن چکے تھے۔ بہلول لودھی نے رو کے افغانوں کو قابلیت کے مطابق جاگیریں دی۔ انہوں نے جونپور، میواڑ، سنبھل اور ریواڑ پر اپنا اقتدار دوبارہ قائم کیا اور دوآب کے سرداروں کو دبا دیا۔ انہوں نے گوالیار پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح انہوں نے دلی سلطنت کے پرانے دربار کو ایک طرح سے بحال کر دیا۔ وہ غریبوں سے ہمدردی رکھتے تھے اور علماء کے سرپرست تھے۔ دربار میں شرافت اور آداب کی پابندی پر زور دے کر اور امراء کو نظم و ضبط میں باندھ کر سلطان کا وقار بہت بلند کیا۔ بنگال کے صوبیدار تغلیل خان کو شکست دی اور قتل کر دیا اور اس کے اہم حامیوں کو بنگال کے دارالحکومت لکھنوتی کی مرکزی بازار میں پھانسی پر لٹکا دیا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے بگرا خان کو بنگال کا صوبیدار مقرر کر کے خبردار کیا کہ اگر اس نے بھی بغاوت کی کوشش کی تو اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو تغلیل خان کا ہوا تھا۔ فی الحال کے اس پروگرام میں اتنا ہی۔ اگلی مرتبہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور داستان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے داستان ہند صرف تسنیم ٹی وی پر، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔